بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کو بھلانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ چہرہ، وہ آواز، وہ یادیں جیسے دل کے کسی کونے میں چپکی رہ گئیں۔ آپ نے دعائیں کی، وقت دیا، مصروف رہنے کی کوشش کی، مگر وہ یاد نہیں گئی۔ آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گی جو شاید آپ کی زندگی دیکھنے کا نظریہ بدل دے، کیونکہ جب اللہ کسی کی یاد دل سے نہیں جانے دیتا تو اس کے پیچھے ایک بہت گہرا راز چھپا ہوتا ہے۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سلام، اور اگر پہلے سے ساتھ ہیں تو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو دل کے کان لگا کر سنیے گا، کیونکہ یہ بات شاید آپ کے لیے ہی لکھی گئی ہے۔ سوچیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے۔ وہ چاہے تو ایک لمحے میں دل سے کسی کی یاد مٹا دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی یادیں وقت کے ساتھ خود بخود دھندلا جاتی ہیں۔ کچھ لوگ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور ہم انہیں بھول جاتے ہیں، مگر کبھی کبھار ایک ایسا شخص، ایک ایسا رشتہ، ایک ایسا احساس ہوتا ہے جو دل سے نکلتا ہی نہیں۔ آپ نماز میں ہوں، سوتے ہوں، کام کر رہے ہوں، اچانک وہ یاد آ جاتی ہے، اور یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ صرف کمزوری ہے؟ کیا یہ صرف محبت میں ناکامی کی نشانی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے؟ دیکھیں، اسلامی نقطہ نظر سے دل کا حال، خیالات، جذبات، یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، وہی دلوں کو ثابت رکھنے والا ہے۔ تو اگر کوئی یاد دل سے نہیں جا رہی تو یہ اتفاق نہیں، یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیوں؟ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو یاد ہمارے دل میں رہ جاتی ہے وہ دراصل ایک آئینہ ہوتی ہے۔ وہ ہمیں یہ دکھانے آتی ہے کہ ہمارا دل کس چیز سے جڑا ہوا ہے۔ کیا ہم نے اپنی محبت، اپنی چاہت، اپنی امیدیں کسی بندے پر لگا دی ہیں، یا پھر اللہ پر لگا دی ہیں؟ بعض دفعہ یہ یاد ایک امتحان بن کر آتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم صبر کرتے ہیں یا نہیں، ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کرتے ہیں یا نہیں۔ اور بعض دفعہ یہ یاد ایک راستہ بن جاتی ہے، ایک ایسا راستہ جو ہمیں دعا کی طرف لے جاتا ہے، سجدے کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اب وہ بات جس کا وعدہ میں نے آپ سے کیا تھا، جب دل سے کسی کی یاد نہیں جاتی تو اکثر اس کی دو ہی وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ، وہ رشتہ ابھی ادھورا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ اسے حلال طریقے سے مکمل کریں، یعنی اگر نیت پاک ہے، دل صاف ہے، تو شاید اللہ اس کے لیے کوئی راستہ کھول رہا ہے۔ دوسری وجہ، اور یہ زیادہ گہری ہے، وہ یاد آپ کو یہ سکھانے آئی ہے کہ سچی محبت اور سچا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جب تک ہم کسی بندے کو دل میں وہ جگہ دیتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دل بے چین رہتا ہے۔ یہ بے چینی، یہ نہ بھولنے والی یاد دراصل دل کی وہ آواز ہے جو کہہ رہی ہے، مجھے کسی اور چیز کی طرف لے چلو۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب انسان اپنی محبت، اپنی چاہت کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے تو وہی بے چین دل آہستہ آہستہ سکون پانے لگتا ہے۔ تو اگلی بار جب وہ یاد آئے، اسے دعا میں بدل دیں۔ اللہ سے کہیں، یا اللہ، اگر اس میں میری بھلائی ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے، اور اگر نہیں
تو میرے دل سے یہ بوجھ ہلکا کر دے اور اس کی جگہ اپنی محبت بھر دے۔ یہی وہ راز ہے نہ بھولنے والی یاد، دراصل اللہ کی طرف بلاوا ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں کہ عملی طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بات، جب بھی وہ یاد آئے فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، یہ کلمات دل کو ہلکا کرتے ہیں۔ دوسری بات، اس یاد کو گناہ کی طرف نہ لے جائیں، اسے دعا بنائیں، بد دعا نہیں، حسد نہیں، بلکہ خیر کی دعا۔ تیسری بات، صبر کریں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ درد محسوس نہ ہو، صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس درد کے باوجود اللہ سے ناراض نہ ہوں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ چوتھی بات، اپنے آپ کو مصروف رکھیں، عبادت میں، اچھے کاموں میں، لوگوں کی مدد میں۔ خالی دل زیادہ بے چین ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، یقین رکھیں کہ اللہ نے جو بھی رکھا ہے وہ آپ کی بھلائی کے لیے رکھا ہے، چاہے وہ یاد آپ کو کسی اچھی منزل کی طرف لے جائے یا آپ کو خود اللہ کی طرف واپس لائے۔ سنیں، زندگی میں کچھ لوگ ہمارے لیے سبق بن کر آتے ہیں، کچھ رحمت بن کر اور کچھ امتحان بن کر، لیکن ہر یاد، ہر احساس اللہ کی مرضی کے بغیر دل میں نہیں ٹھہرتا۔ اگر آج آپ کے دل میں کسی کی یاد ہے جو جانے کا نام نہیں لے رہی، تو مایوس نہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ شاید اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے سامنے جھکیں، اس سے مانگیں، اس پر بھروسہ رکھیں۔ یاد رکھیں، اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ کبھی آپ کو تکلیف میں نہیں چھوڑتا بغیر کسی حکمت کے۔ آج رات اگلی بار جب وہ یاد دل میں آئے، ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے کہیں، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یقین کریں، جو دل اللہ کی طرف مڑ جاتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ تو پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ بھروسہ ہے تجھ پر۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید دل کو سکون دینے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور یاد رکھیں، جو یاد نہیں جاتی وہ بے وجہ نہیں ہوتی۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، دعا کرتے رہیں اور اپنے دل کو اس کی طرف موڑ دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔